بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان نے، پاک فضائیہ نے تاریخ کا ایک ریکارڈ بنا ڈالا ہے۔ ایک دفعہ پھر ایک ریکارڈ بن گیا ہے، جس طرح ایم عالم کا ریکارڈ ہے چند سیکنڈ میں 5 جہاز گرانے کا، جو آج تک نہیں ٹوٹ سکا۔ اب اس کے بعد ایک اور ریکارڈ پاک فضائیہ نے بنا دیا ہے۔ ابھی نندن کی دفعہ بھی ریکارڈ ہی تھا، لیکن یہ بہت بڑا اور انوکھا ریکارڈ ہے۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور انڈین فضائیہ کی ڈاگ فائٹ، تاریخ کی سب سے بڑی اور طویل لڑائی۔ یہ CNN نے رپورٹ کیا ہے۔ CNN امریکہ کا سب سے بڑا نشریاتی ادارہ مانا جاتا ہے، ٹیلی ویژن نیوز چینل مانا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ سب سے بڑی تاریخی لڑائی تھی، جس میں پاکستان نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ اب یہ جو کامیابی ہے، جس طرح سے رافیل طیارے گرائے گئے ہیں، دنیا کا جدید ترین 4.5 جنریشن کا طیارہ، اب وہ گرا دیا، پریشانی ہے، اس پر سٹڈیز ہو رہی ہیں کہ کیسے گر گیا۔ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ رافیل کو کسی نے مار گرایا ہو۔ یہ اس کے ساتھ، یعنی اس کے سامنے آنے سے پہلے کس طرح سے میزائل کے ذریعے اس کو مار گرایا ہے، بیونڈ ویژول رینج BVR، اس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ اور یہ لیٹسٹ ویپن پاکستان نے کس طرح حاصل کیا، کس طرح کا یہ میزائل تھا کہ جس کے ذریعے یہ نشانے بنائے جا رہے ہیں، اور بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اسی کی فرسٹریشن میں، اسی کی بکلاہٹ میں اب وہ پاکستان پر ڈرونز کے ذریعے حملہ آور ہے، کیونکہ اب وہ جرت نہیں کر رہا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ بھارت کی جرت نہیں ہو رہی کہ رافیل کو وہ میدان میں اتارے۔ سوچئے ذرا، جو اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے مہنگا ہتھیار ہے، جس پر وہ مغرور تھا، تکبر تھا اس کو کہ اب ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، ہم تو جائیں گے، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، یعنی ریڈار میں ہی نظر نہیں آئیں گے پاکستان کے ہمارے طیارے، اور جائیں گے اور جہاں مرضی جائیں گے بمباری کر دیں گے۔ ابھی بھی جو اس نے میزائل داغے وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے پاکستان کی حدود میں آنے کی جرت نہیں کر رہے اب ان کے طیارے۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ اپنے علاقے میں، اپنی حدود میں بھی بارڈر کے قریب آنے کی جرت نہیں کر رہے۔ وہ اب اڑ نہیں رہے فضا میں، اس طرح کے پاکستان کے بارڈر کے قریب ہی نہ آئیں، پھر نہ مارے جائیں، کیونکہ پھر فرانس، ان کی ڈسالٹ کمپنی، پوری دنیا میں جگ ہسائی ہوگی کہ آپ تو جہاز پر جہاز گروائی جا رہے ہیں۔ یہ وہ جہاز ہیں جو آج تک گرے ہی نہیں تھے، اور آپ تو ایسے جیسے مچھر مار رہے ہیں پاکستانی، اس طرح آپ ان جہازوں کو مروا رہے ہیں۔ اربوں ڈالر آپ ضائع بھی کر رہے ہیں اور بے عزتی بھی کروا رہے ہیں، تو کہیں نہیں رہ گئے، اس کے تو شیئرز ہی دنیا میں گر گئے ہیں۔ اور دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریز میں سے مانی جاتی ہے، بلکہ شاید سب سے بڑی انڈسٹری یہ ویپن انڈسٹری ہے، اور اس میں چائنا کے شیئرز اوپر چلے گئے اور ان کے گر گئے۔ اب اس پر اردو نیوز، جو انٹرنیشنل ادارے کا سبسڈی ادارہ ہے، اس نے اس پر پوری تفصیل شائع کی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی، انڈیا کے پاکستان پر حملے کے دوران پاکستان اور انڈیا کے لڑاکا طیاروں کے درمیان حالیہ ڈاگ فائٹ ہوا بازی کی تاریخ کی سب سے بڑی اور طویل جھڑپوں میں سے ایک تھی۔ امریکی ٹیلی ویژن چینل CNN کے مطابق اس جھڑپ میں مجموعی طور پر 125 لڑاکا طیارے شامل تھے۔ CNN کہتا ہے، ان کے پاس رپورٹس آ جاتی ہیں، ان کے پاس بڑی سرویلنس ہے، سیٹلائٹس ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ پھر فرانس کو بھی پتا ہوگا ان کا کون کون سا طیارہ اڑان بھرتا ہے، کون سا تباہ ہوا، کیا ہوا۔ CNN پر ہی فرانس کے انٹیلیجنس کے اہلکار نے بتایا کہ کم از کم ایک رافیل طیارہ تو جناب پاکستان نے تباہ کر دیا، اور باقیوں کا اب ہم دیکھ رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں۔ 3 مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے میں بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 3 جہاز وہاں پر گرے ہیں۔ امریکی ٹیلی ویژن چینل CNN کے مطابق اس جھڑپ میں مجموعی طور پر 125 لڑاکا طیارے شامل تھے، 125۔ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہوا بازی کی تاریخ کی سب سے بڑی اور طویل جھڑپوں میں سے ایک تھی، یہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ ایک سینئر پاکستانی سیکورٹی آفیشل نے CNN کو بتایا کہ یہ حالیہ ہوا بازی کی تاریخ کی سب سے بڑی اور طویل فضائی لڑائیوں میں شامل تھی۔ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ الحمدللہ ہمیں سپیریورٹی پھر حاصل ہے، ہم نے پھر ثابت کر کے دکھایا کہ ہم آگے ہیں۔ تعداد میں جہاز آج بھی بھارت کے پاس زیادہ ہیں، تعداد میں اس کے پاس تمام اسلحہ زیادہ ہے، اس کے پاس فوجی زیادہ ہیں۔ پاکستان کا بجٹ 7-8 ارب ڈالر ہے، یا 10 ارب ڈالر میکسیمم کہا جاتا ہے جو دفاعی بجٹ ہے، اور بھارت کا بجٹ کوئی 86 ارب ڈالر کے قریب ہے، پاکستان سے 10 گنا زیادہ، 86 ارب ڈالر، اور اس میں بھی اب مزید اضافہ کر کے رافیل لیے گئے تھے۔ اور وہاں پر کیا ہوا ہے کہ پاکستان نے سپیریورٹی اپنی دکھائی ہے، کمال کر دیا۔ فضائی حدود میں رہے جو طیارے تھے، پاکستانی حکام کے مطابق اس فضائی جھڑپ میں پاکستانی فورسز نے 5 انڈین طیارے مار گرائے، جن میں 3 فرانسیسی ساختہ رافیل لڑاکا طیارے بھی تھے۔ ذرائع کے مطابق یہ لڑائی 1 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی۔ CNN کے مطابق دونوں ممالک کے طیارے اپنی اپنی فضائی حدود میں رہے، جبکہ میزائلوں کا تبادلہ اکثر 160 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلے پر ہوا ہے۔ 160 کلومیٹر سے دور یہ میزائل فائر کیے گئے، لیکن اس میں جیت پاکستان کی کس طرح رہی کہ پاکستان نے ان کے سارے جو وہاں پر جہاز تھے وہ گرا دیے، 10 ہم گرا سکتے تھے۔ رپورٹ کے مطابق کسی بھی فریق نے اپنے پائلٹس کو سرحد پار بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ 2019 میں ہونے والی ایک جھڑپ کے دوران ایک انڈین طیارے کو پاکستان نے اپنی حدود میں گرایا تھا، اور اس کے پائلٹ کو پکڑ کر ٹی وی پر دکھایا تھا، جو کہ اس کے لیے باعث شرمندگی تھا۔ یہ
انٹرنیشنل ادارہ رپورٹ کر رہا ہے، پاکستان نہیں، CNN رپورٹ کر رہا ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ذرائع کے مطابق دونوں ممالک میں سے کوئی بھی اس طرح اس تجربے کو دہرانا نہیں چاہتا تھا، نہ پاکستانی چاہتے تھے کہ ہمارا کوئی جہاز ان کی حدود میں جائے، کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی، ہم نے ان کی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنانا تھا، ہم نے بدلہ لینا تھا جنہوں نے وہاں سے میزائل فائر کیے، ان جہازوں کو گرایا ہے۔ جو ہی انہوں نے میزائل فائر کر دیے اور وہ سمجھے کہ ہم نے اپنا کام دکھا دیا ہے، اور اس کے بعد وہ تباہ کر دیے گئے۔ اچھا، ذرائع نے بتایا کہ بعض اوقات انڈین فضائیہ کو اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے متعدد بار حملہ کرنا پڑا، متعدد بار، کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہو رہے تھے اس طرح۔ پاکستان نے ممکنہ ہدف بننے والے علاقوں کے شہریوں کو خبردار کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور فوج نے عام شہریوں کی ہلاکتوں کو کم سے کم رکھنے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ رپورٹ CNN کی ہے، اور اس میں یہ دیکھیں، یہ جو CNN رپورٹ کر رہا ہے کہ بعض اوقات انڈین فضائیہ کو اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے متعدد بار حملہ کرنا پڑا، تو یہ پہلے رپورٹ ہو چکا ہے کہ ان کے پہلے بھی رافیل طیارے اڑے تھے، لیکن وہ کس طرح جام ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آئی کیا ہوا ہے، تو پھر وہ آئے ہی نہیں پاکستانی حدود میں، ورنہ آنا چاہ رہے تھے۔ پھر دوسری دفعہ انہوں نے اپنی حدود میں رہتے ہوئے کہ جی ہمیں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں لیٹسٹ ویپن ہے کہ آپ کو دوسرے علاقے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اپنے علاقے میں رہتے ہوئے آپ میزائل فائر کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے بھی یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی تھی، اور اسی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے۔ اب اسی طرح سے یہ ایک رپورٹ ہے جو بتاتی ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے اور کس طرح سے پاکستان نے کامیابی سمیٹی ہے اس سارے معاملے میں، اور اس میں یہ چیز رپورٹ ہو رہی، اردو نیوز پر یہ ساری رپورٹ چلی ہے۔ اس کا کچھ حصہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پاکستان نے کس طرح بھارتی طیارے پہلے گرائے، اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ابھینندن والا گرایا، اب کس طرح سے گرائے ہیں۔ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس چینی ٹیکنالوجی، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اور وہ پاکستان کے پاس PL-15 میزائل ہے، جو دنیا کا لیٹسٹ میزائل سمجھا جاتا ہے، جو جہاز سے فائر کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بیونڈ ویژول رینج کا اس میں بتایا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کے پاس یہ چائنا سے ٹیکنالوجی پاکستان نے حاصل کی، اور JF-17 تھنڈر بلاک 3، اس میں یہ جہاز آپ دیکھ سکتے ہیں، JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور J-10C، یہ دو جہاز ہیں، دیکھیے پاکستان کے اس میں جھنڈے میں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو دو جہاز ہیں J-10 اور JF-17 تھنڈر بلاک 3، ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ PL-15 جو لیٹسٹ میزائل ہے، 200 کلومیٹر سے بھی دور تک یہ بیونڈ ویژول رینج میں چلایا جا سکتا ہے۔ تو پاکستان نے وہ جہاز حاصل کیے اور یہ میزائل حاصل کیا، اور پھر 200 کلومیٹر دور تک رہتے ہوئے بیونڈ ویژول رینج پر اس میزائل کے ذریعے آپ دشمن کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہوا۔ جو جہاز ہے اس کے ساتھ اس کو لگا کر لے جایا جاتا ہے، اور جب اس کو چلا دیا جاتا ہے اپنے ہدف کو خود پھر ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ ڈیٹا کے ذریعے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، نیٹ ورکنگ کے ذریعے، یہ سارا اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہوئے بالکل ہدف پر ٹھیک جا کر نشان لگاتا ہے۔ یہ PL-15 یہ بھی دکھایا جا رہی ہے اس رپورٹ میں، یہ وہ میزائل ہے کہ جو بیونڈ ویژول رینج جا کر ہدف کو نشانہ بناتا ہے، اور یہ دنیا میں لیٹسٹ ہے۔ تو اب یہ بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے، اور یہ جو اب ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اب وہ رسک نہیں لے رہے اپنے جہازوں کو بھیجنے کا، اور ان ڈرونز کے ذریعے، جو اسرائیلی ڈرونز ہیں ان کے ذریعے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس کہاں یہ ریڈار ہیں، کیا ہے جسے ہمیں کچھ جام کر دیتے ہیں، جسے ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور ان کو نہیں سمجھ آئی، کیونکہ یہ ایئر سپیریورٹی اب ہونا بہت ضروری ہے۔ گراؤنڈ فورسز اپنی جگہ، ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، فضائیہ کی، برے کی، بحریہ کی۔ اگر آپ کی فضائیہ مضبوط نہیں ہوگی، آپ نیچے گراؤنڈ فورسز کے ذریعے کیسے آگے بڑھیں گے؟ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے گراؤنڈ پر کنٹرول کرنا ہے، قبضہ کرنا ہے، تو وہ تو آپ فضائیہ جتنی بھی ہو، گراؤنڈ پر آپ کنٹرول آپ آرمی کے بغیر نہیں حاصل کر سکتے۔ خیر، یہ بات اور طرف چل جائے گی۔ تو یہ اس وقت جو دنیا میں وارفیئر چل رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، ایئر سپیریورٹی کی، اس میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی ہے، اور اب اس وجہ سے بھارت ایک اور طرف جنگ کو لے جانا چاہ رہا ہے، اور اس میں پاکستان کو کسی اور طرح ٹریپ کی طرف لانا چاہ رہا ہے ڈرونز کے ذریعے، کہ یہ شہری علاقوں تک جنگ کو کسی طرح سے لے جایا جائے۔ پاکستان مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ نہیں، شہری آبادیوں کی طرف ہم نے نہیں جانا۔ اب پاکستان مزید نظر آ رہا ہے کہ ان کے جو دفاعی انسٹالیشنز ہیں ان کو مزید نشانہ بنائے، پہلے بھی ہم نے ان کو ہی نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ جناب ساری تفصیل ہے جو اس وقت دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہے، CNN سے لے کے باقی اداروں میں، کہ پاکستان چھا کس طرح گیا، اور 125 طیاروں کی اور یہ سارا لیٹسٹ ویپن، اس سب کی تفصیل بھی شیئر کی جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔